یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ساتھ یہ طریقہ مولد شریف۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادارہ تالیفات اشرفیہ کی چھپی ہوئی ہے، اور یہ ان کے لیڈر اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے جو میلاد شریف کے موضوع پر لکھی گئی۔ آج جس وقت ہم سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اس پر بھی وہ کہتے ہیں تم غلو کر رہے ہو، بڑھا رہے ہو، اور ہر جہت میں اتنا مرتبہ کہاں انہیں ملا ہے۔ یہ بھی اسلوب کل تک ان کا تھا، آج بدل گئے ہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، تو یا کس کو کہا؟ صاحب جمال، یا صاحب الجمال و یا سید البشر کہا کہاں؟ ہندوستان میں۔ کن کو؟ جو مدینہ شریف میں جلوہ گر ہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے بشروں کے سردار، یعنی بشر آپ جیسے نہیں، آپ بشر کے سردار ہیں۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، تمہارے نور والے چہرے سے چاند کو روشنی دی گئی ہے۔ ایک ہوتا ہے نور، ایک ہوتا ہے منیر۔ انارا ینیرو انارتن فہوا منیر، منیر وہ ہوتا ہے جو کسی کو نور دے، نور دینے والا، روشن کرنے والا۔ جو روشن کیا گیا اس کو کہتا ہے منور، اور جو روشن کرنے والا وہ ہوتا ہے منور یا منیر، اور جو روشنی لینے والا وہ ہوتا ہے مستنیر۔ تو کہا من وجہ کل منیر، کہ تمہارا چہرہ سورج چاند سے روشنی مانگتا نہیں، روشنی دیتا ہے۔ مستنیر نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ منیر۔ من وجہ کل منیر، جو تمہارا چہرہ ہے۔ اب کاف کس کو کہا؟ وہی الصلاۃ والسلام علیکہ میں جو کاف ہے، علیکہ صلاۃ والسلام و محبوب آپ پر۔ تو یہ اب کیا کرتے ہیں لوگوں کو فراڈ کرنے کے لیے اور اس سے بچنے کے لیے کہتے ہیں الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، مسجد پر لکھیں کہ سنی سمجھیں گے کہ یہ شاید ہماری ہے۔ اب اتنا ان کو ڈر ہے علیکہ سے کہ کاف کاٹتے ہیں، علی رسول اللہ کہ کاف سے خطاب ہو جائے گا، مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور وہاں رسول اللہ لکھ دیتے ہیں۔ تو ہمیں اس پر اعتراض نہیں، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بھی صحیح درود ہے، مگر بیماری جو کاف سے آ رہی ہے اس کا انکار کرو گے تو وہ غلط ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ میں ہمارے ساتھ ٹکر لیتے ہوئے کاف مٹا کر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والے اپنے کل کے لٹریچر کو کیا کریں گے؟ وہاں تو کہا من وجہ کل منیر، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے روشن چہرے نے جو روشنی بانٹنے والا ہے اس سے نور القمر، سورج اس سے چاند کو نور دے دیا گیا ہے۔ نورہ مجہول کا صیغہ ہے، لغوی معنی ہے چاند کو نور دیا گیا تمہارے چہرے سے، جو چہرہ نور دینے والا ہے۔ اب جس کے پاس نور نہ ہو وہ نور آگے دے کیسے سکتا ہے؟ جس کے پاس نور نہ ہو آگے کیسے دے گا؟ جس کے پاس نور نہ ہو منور کسی کو کرے گا، کیسے کرے گا؟ اور یہاں اب نور سے مراد یہ بھی نہیں جو وہ تعویل میں آ کر کہتے ہیں، ہم ٹھیک کہتے ہیں نور مان لیتے ہیں لیکن ہم تو نور مانوی مانیں گے جو ہدایت ہوتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں چاند کو نور مانوی کیسے دو گے؟ چاند کا تو نور حصی ہے، چاند کا نور حصی ہے۔ چاند کا نور یہ نہیں کہ روزے کا نور، نماز کا نور، حج کا نور، زکوٰۃ کا نور، وہ نور مانوی بھی دیتے ہیں، نور حصی بھی دیتے ہیں۔ اور مانوی نور ہے جو آج بھی 1.5 ارب انسان اس نور کی وجہ سے سینے مدینے بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہاں موضوع حصی نور ہے، چونکہ چاند جو چاندنی دیتا ہے وہ مانوی نہیں ہوتی، وہ حصی ہوتی ہے۔ چاند کی چاندنی ظاہری ہوتی ہے، چاند کی چاندنی آفاق کو روشن کرتی ہے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی چاندنی ہے، دل کو بھی روشن کرتی ہے اور باطن ظاہر کو بھی روشن کرتی ہے۔ چاند کی جو چاندنی ہے، اسی وجہ سے تو حضرت جابر بن سمرہ نے کہا تھا فَلَوْ وَإِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، اور میرے نبی علیہ السلام چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ تو حضرت ملا علی قاری، امام علی قاری نے اس حدیث کی شرح میں وجوہات بیان کی کہ حضرت جابر نے جذباتی طور پر فیصلہ نہیں کیا، اس کی دلیل ہے۔ کیوں
کہنے لگے وَنُورُهُ ظَاهِرٌ فِي الْآفَاقِ وَنُورُ وَجْهِهِ ظَاهِرٌ فِي الْآفَاقِ وَالْأَنفُسِ، کہا کہ چاند کا نور صرف فضا کو روشن کرتا ہے، اور مدینے کے چاند کا نور فضا کو بھی روشن کرتا ہے، دل و جان کو بھی روشن کرتا ہے۔ اس کا ایک فنکشن ہے صرف ظاہر کے لیے، اور ادھر ہزاروں کمالات ہیں۔ وہ چاند کا نور، اس کے سامنے چھت آ جائے تو اندر داخل ہی نہیں ہوتا، چھت تو کیا خیمہ آ جائے پھر بھی داخل نہیں ہوتا، موٹا کپڑا تو کیا باریک سا آئے پھر بھی اندر داخل نہیں ہوتا۔ لیکن مدینہ کے چاند وہ چاند ہیں، ان کی چاندنی ایسی ہے بیٹھے دار ارکم میں ہو نور عمر کے کلیجے میں داخل ہو جاتا ہے۔ یعنی مانوی بھی مانتے ہیں لیکن حصی کا انکار نہیں کرتے، حصی بھی مانتے ہیں، یہ مانوی ہے جو کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، دل کے اندر بھی ہے باہر بھی ہے۔ تو ملا علی قاری نے کہا وہ چاند جو جس سے تقابل کیا تھا، اور پھر کہا نہیں چاند وہ اور ہے، میرے نبی علیہ السلام کہیں زیادہ اس سے آسن ہے۔ ان کہیں زیادہ کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بیان کی، اس کا نور اس چاند کا صرف آفاق پہ ہے، صرف فضا میں ہے، صدیاں گزر گئی ہیں اس کو، آج تک ایک دل کو بھی روشنی نہیں دے سکا، آج تک ایک بھی بگڑی بنا نہیں سکا، آج تک ایک دل کا تالا بھی توڑ نہیں سکا۔ مدینے کے چاند وہ چاند ہیں جن کی ایک ایک تجلی نے کروڑوں سینوں کو روشن کر کے دکھایا ہے۔ اب اس کتاب میں کہا گیا من وجهک المنیر لقد نور القمر، تو نور القمر سے جس نور کو مانا گیا یہ نور مانوی نہیں، یہ نور حسی ہے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، فرا جیسے حق ہے محبوب تمہاری تعریف کا ایسا تو ہم ادا ہی نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا ہم کر سکیں۔ بس خلاصہ کیا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی، اللہ کے بعد نمبر محبوب تمہارا پہلا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ تو یہی تو ہمارا بھی جھگڑا ہے، ہم کہتے ہیں اونے بونے ان کی برابری نہ کریں، وہ تو نبیوں کے بھی سلطان ہیں، ان کی فرشتوں پر کتنی فضیلت ہے، ان کی مخلوقات میں کتنی عظمت ہے۔ بعد از خدا سب سے زیادہ مرتبہ و مقام جس ذات کا ہے وہ ذات ہیں جن کا چاند 12ویں کی صبح کو طلوع ہوا ہے۔